بڑی قیمتی ساعتیں ہم گزار رہے ہیں اور بڑی قیمتی ایام میں ہم دن گزار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس ماہ میں جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ ایسے انسان جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سحر اور افطار کے وقت ان کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن افطار سے قبل اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ رہتا ہے 1 سے لے کر کے 28 تک، 1 سے لے کر کے 29 تک۔ پھر حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ اب پہلی تاریخ سے لے کر کے 28 تک یا 29 تک جن کو جتنی بھی تعداد کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر چکا ہوتا ہے، جہنم سے خلاصی نجات فرما چکا ہوتا ہے، اتنا صرف آخری دن یعنی آخری افطار آخری رمضان کے اندر اللہ معاف کرتے ہیں۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے اوپر جن کے سیاہ کرتوت اور بد اعمالی اور بد فعلی کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لوگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں تمام مسلمانوں اور گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت رمضان میں، شب قدر میں، افطار کے وقت اور سحری کے وقت بھی نہیں ہوتی۔ وہ 4 بدنصیب ایسے ہیں۔ کون سے ایسے 4 لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا عادی، کوئی ایسا مسلمان ہے والعیاذ باللہ استغفر اللہ جو شراب پیتا ہو، شراب پینے کا عادی ہو، نشیڑی ہو، نشہ کرتا ہو، تو اگر وہ نشہ نہیں چھوڑتا اور اپنے اس جرم میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرے وہ شخص جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو، وہ ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں تو ہم ان کے یہاں کیوں جائیں؟ انہوں نے ہم کو سلام نہیں کیا تو ہم کیوں ان کو سلام کریں؟ بڑے پیسے والے ہیں کیا ان سے ہم کم ہیں؟ قطع تعلقی۔ دوسری روایت ساتھ میں اس کو جوڑی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سل من قطعک، جو لوگ کٹے تم ان سے جڑ کر کے رہو۔ یہ بڑا بھاری کام ہے اور بڑا اس کے اوپر اجر بھی ہے۔ بھائی جڑنا، کوئی آپ سے نہیں مخاطب ہو رہا ہے، آپ مخاطب ہو، نفس کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہے، اس سے انا مٹتی ہے، انسان کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، اس کی انانیت ریزہ ریزہ اور پارا پارا ہوتی ہے۔ یہ بڑا کام ہے، بڑا تحمل کا کام ہے۔ کوئی رشتہ دار آپ کے روبرو آنے سے اور آپ کے ان کے یہاں جانے سے منہ بناتا ہو، بھاؤ چڑھاتا ہو، پیشانی جو ہے کھینچتا ہو، کیسے آپ بڑا دل کر کے جائیں گے؟ یہ بڑا دل گردے کا کام ہے۔ ہاں، سارا معاملہ اسی تو ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آتے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے؟ نہیں، شریعت کے مزاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے کٹے دور بھاگے تم اس سے جڑ کر کے رہو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ معافی اور برداشت کا معاملہ کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ حسن خوبی اور حسن اخلاق کا معاملہ کرو۔ یہ شریعت کا پیغام ہے۔ تو رمضان کے اندر جو
رشتہ داری کاٹتا ہے اور ذرا ذرا سے بہانے پر لوگوں سے منہ بناتا ہے اور رشتہ داروں سے جڑ کر کے نہیں رہتا، اس رمضان کی مبارک گھڑی میں ایسے بھی شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دو ہو گئے۔ تیسرے وہ شخص جو دل کے اندر کینہ حسد رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یا پڑوسیوں کے لیے، کسی کے لیے۔ کینہ کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش رکھنا کہ سامنے والے کو کچھ نقصان پہنچ جائے اور اس کی تکلیف سے خوشی ہو، اس کو کہتے ہیں کینہ، حسد جسے کہا جاتا ہے۔ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ دل میں رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور سب سے بڑی اور اہم چیز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہو اور نافرمانی سے توبہ نہ کرے، اس رمضان کی مبارک ساعت میں بھی ایسے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، والدین دونوں موجود ہیں تو دونوں ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو ان کا بھی اگر نافرمان ہے، ان سے بد زبانی اور بد کلامی کرنے والا ہے، ان کی دل آزادی کرنے والا ہے، ان کے کسر نفسی کرنے والا ہے، تو رمضان کی جبکہ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی مغفرت سیلاب کی طرح امٹتی رہتی ہے، لیکن چار ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چار لوگوں کی رمضان میں بھی مغفرت ایسی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ان چار بد نصیبوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے دل کا حال دیکھیں کہ کیا کسی کے لیے کینہ اور حسد تو ہمارے دل میں نہیں پنپ رہا۔ اب ہم اپنے ذہن کو ٹٹولیں کہ کہیں کوئی ایسی عادت تو نہیں لگی ہوئی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمان تو نہیں بنے ہوئے ہیں کہ ہم ایسی مبارک ساعت کے اندر بھی محروم رہ جائیں۔